बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े भाई अलीम ख़ान साहब, गो कि उन्होंने मुझे कहा नहीं कहना है, बस सिर्फ कहना है भाई। मैंने कहा नहीं बड़े भाई, चूँकि आप बड़े हैं। कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर सिंध, सुल्तान अलाना साहब, आरिफ हबीब साहब, जो मेरे सेनेटर साथी हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, असलम भूतानी साहब हमारे MNA और हैं भी इसी इलाके से जहाँ ये बीच रिज़ॉर्ट है। सेनेटर कौदा बाबर साहब, दनेश कुमार साहब भी उधर ही से हैं, सेनेटर प्रिंस उमर साहब, नुमान ख़ान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, इमरान इस्माइल साहब भी इधर हैं, और बाकी सारे दोस्तों को कराची के जो पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अलीम ख़ान साहब ने तो सारी बातें ही बता दी, हमारे लिए छोड़ा भी कुछ नहीं कि मैं कुछ बताऊं। ख़ान साहब को मैंने गुजारिश की कि आप मेरे साथ चलें गवादर, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और मुझे लेकर चले गए गवादर। फिर हमने गवादर विज़िट किया। गवादर जब देखा तो उन्होंने वहीं पे वादा किया कि जी मैं इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में काम ज़रूर करूँगा और मुनफरिद किस्म का काम करूँगा। मैं सच बताऊँ, उन्होंने फिर मुझे ये नहीं बताया कि वो ये काम करेंगे। मैं समझ रहा था कि वो छोटा मोटा कोई वहाँ पे होटल बनाना शुरू कर देंगे और फिर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और गवादर की तरक्की में या बलूचिस्तान की तरक्की में ये पहला कदम होगा। और मैं उनको यही कह रहा था कि गवादर में आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये आप पहले वाहिद शख्स होंगे जो इस किस्म का एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा, क्योंकि पार्क व्यू माशाल्लाह एक नाम है। और मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूँ कि अलीम ख़ान साहब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करें। ये नहीं कह रहा हूँ मेरा भाई है, मैंने उनको देखा है, करीब से देख रहा हूँ, काफ़ी उनसे ताल्लुक़ अब बन चुका हुआ है। उन्होंने इस्लामाबाद में भी जिस तरह काम किया है वो बिल्कुल कमर्शियल काम नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मैं कहता हूँ लोगों की भला के लिए और एक ख़ूबसूरत पाकिस्तान को तोहफ़ा देने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो इस पे हम सबको उनका हाथ बटाना भी चाहिए, साथ देना भी चाहिए। और पूरे पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह हम सब के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक की है कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, कमी है तो एक की है कि हम अपने ऊपर शुक्र नहीं करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि हमें रब ने बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर सिर्फ़ कमी है तो वो है कि हम शुक्र नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम फिर रोज़ कर्ज़े मांगते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने से बहुत ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं। मेरे ख़्याल में अगर अलीम ख़ान साहब या पार्क व्यू का जो प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट हों तो हमें अपने मुल्क पे ऐसे इनिशिएटिव्स पे, ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की इसी तरह होती रहेगी। अभी हमारी और आपकी उम्र 77 साल ही हुए हैं। 77 साल में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमने बहुत तरक्की की है। देखिए इतने बड़े मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े आपके बॉर्डर्स, बड़े मसाइल, वो सब अपनी जगह है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे पास ऐसा कौम है, ऐसे लोग हैं जो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। वो अपनी मुल्क की खिदमत के लिए पेश पेश रहते हैं, जिनमें अलीम ख़ान साहब बिल्कुल पेश पेश रहते हैं। और जो ये बलूचिस्तान पे अभी बिलखसूस हमारे सूबे पे ये एहसान करने जा रहे हैं, मैं तो इसको एहसान समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास बलूचिस्तान में भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है।
تو علیم خان صاحب وہ واحد بندے، باقی کسی کو کہیں بلوچستان میں انویسٹ کریں، یہ بلوچ سن بھی لیں گے، مجھے ماریں گے بعد میں اسلم بھوتانی صاحب. ہم سے لوگ بڑے خائف ہیں کہ بلوچستان میں ہم نے کوئی انویسٹ نہیں کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کاروبار کے بارے میں. بات ان کی بھی سچ ہے. میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ویلکم کریں، لوگوں کو سہولت دیں، لوگوں کو بلائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان سے کاروبار سیکھیں بھی، ان کے ساتھ مل کے کاروبار کریں بھی. تو یہ پہل علیم خان صاحب نے کر دی ہے، اور پاکستان میں ایسا بیچ ریزورٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ٹائم سے پہلے بنا کے دکھائیں گے علیم خان صاحب. یہ یقین کریں پیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو میں ان کا شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں ہم بلوچستان والے ان کا شکر گزار ہیں سارے کہ انہوں نے یہ اسٹارٹ ہمارے صوبے سے لیا. کراچی کے ساتھ ہی وہ 50 کلومیٹر کہہ رہے تھے، بھوتانی صاحب نے مجھے کہا کریکٹ کر دینا، 50 نہیں ہے، یا یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر ہے، 20 منٹ کا 25 منٹ کا رستہ ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بیچ ریزورٹ ہے، میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے لوگ یہاں آئیں گے، یہاں اپنے فیملیز کے ساتھ رہیں گے. ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. سارے ملک میں ہم صبح شام کہتے ہیں جی ہمارے یہاں بڑی خوبصورتی ہے. کبھی ٹورزم والے یا ہمارے دوست آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں، ٹورسٹ آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے ملک میں کوئی نہیں آئے گا. وہ پھر مجھے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹورسٹ آئیں گے رہیں گے کہاں، لوگ آئیں رہیں کہاں. آپ نے ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. صرف خوبصورت پہاڑ ہیں تو لوگ دیکھ لیں گے دن کو، رات کہاں رہیں، سڑکوں پہ رہیں، پیسے کہاں خرچیں. کوئی اچھی جگہ ان کو ہو، کھانے کے لیے اچھی جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو. جب آپ لوگ بھی باہر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں. تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آئیں پاکستان میں. تو ایسے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے جس کا آج افتتاح یا اس سنگ بنیاد علیم خان صاحب نے رکھا ہے پاکستان کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں جیسے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کو گوادر تک لے کے جائیں گے. اور گوادر تک اتنی بڑی خوبصورت کوسٹل بیلٹ ہے ہماری. اور افسوس کے ساتھ کہ کراچی والوں پیسے آپ سب کے پاس ہیں لیکن ہماری طرف خرچتے نہیں ہیں، دبئی کی طرف چل پڑتے ہیں، کسی اور ملک کی طرف چل پڑتے ہیں. تو خدا را اپنے ملک میں انویسٹ کریں، اپنے پیسے اپنے ملک میں لگائیں، اپنے ملک کو ترقی دینے کا سوچیں اور اپنے ملک میں بھروسہ کریں. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، مضبوط آپ نے اور ہم نے کرنا ہے. اگر آپ کمزور ہیں، خود کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان کمزور ہے. ویسے تو آپ لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں، تکڑے ہیں. تو پھر یہ پیسوں کے بارے میں آ کے ہم کمزوری کیوں دکھاتے ہیں. ہمیں ضرور اپنے ملک میں انویسٹ کر کے ایسے پروجیکٹس کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے اور کام کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر علیم خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اس جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ناردرن ایریا میں وہ انویسٹ کریں گے. میرے پاس کئی دنیا کے لوگ آتے ہیں، میں یقین کریں ہم ان کو کہیں بھیج نہیں سکتے ہیں. میں ان کو کہاں دکھاؤں، کیا دکھاؤں. کراچی میں جیسے ابھی ہمارے کسی دوست نے کہا جی وہی 3 ہوٹل ہیں، لاہور میں وہی 2 ہوٹل ہیں یا 3 ہیں، کوئٹہ میں ہمارے پاس 1 سرینا ہوٹل ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ دنیا آئے آپ کے پاس. تو علیم خان صاحب اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہمت دے، اسی جذبے کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ یہ کام پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. روزانہ میں ان کو کہتا رہتا تھا، انہوں نے ہمت کر لی ہے اور مجھے امید ہے ہم سارے ان کا ساتھ دیں گے بھی انشاءاللہ. اور یہ پروجیکٹ اور ان کا یہ ویژن، یہ ویژنری لیڈرشپ ہے ان کی انڈر جو کام کر رہے ہیں سارے، یہ کامیابی کے ساتھ امکنار ہوگا. اور بہت جلد ہم اور آپ انشاءاللہ اسی ریزورٹ پہ ملیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اور بھی پاکستانی ریزورٹس بنانا شروع کر دیں گے وہاں پہ.
لیکن انشاءاللہ سب سے پہل علیم خان صاحب آپ نے کر لی ہے. میں اہلیان بلوچستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے.